نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر احباب کرام اور میری پیاری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ کفریہ کلمات کے تعلق سے ایک سلسلہ چلایا جا رہا ہے جس میں بہت سارے کفریہ کلمات اور ان کے جوابات بصورت آڈیو آپ کے غوش گزار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، اور جو لوگ علم سے آشنا نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں، علم سے کوش و دور ہے، وہ ایسے کلمات کہہ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو دیں۔ ایمان ایک قیمتی شے ہے، ایک قیمتی دولت ہے کہ ہم اپنے مال و زیورات، اپنے تمام خزانہ بھی قربان کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ حضور کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ورنہ ہمارے والدین، ہمارے داداؤں نے کوئی یہ فریاد نہیں کیا تھا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا جائے۔ ہم نے تو بس یوں ہی اللہ کا فضل ہوا اور ہم حضور کی امت میں پیدا ہو گئے۔ بغور کچھ باتیں ہیں ایمان کے تعلق سے، غور کریں کہ سب سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ تو اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں، کسی چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ علم والوں سے، جو علماء ہے، ان سے پوچھے کہ یہ بات درست ہے، ان سے پوچھے علم دین کے تعلق سے، ان سے پوچھے نماز و روزہ کے تعلق سے۔ اسی تعلق سے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جسے بغور آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں اوائل میں کفر کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو پہلے اس بات کو ذہن نشی کر لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ بہار شریعت جلد اول میں علامہ امجد علی خان اعظمی علیہ رحمۃ والرضوان صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہے، اور کسی ایک ضروریات دینی کا انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی ضروریات دین بہت سے ہیں جس میں سے اگر سب کو مانتے ہو اور بس ایک کا انکار آپ کر دیں گے تو آپ نے کفر کیا اور آپ پر شریعت مطہرہ کا پھر وہ حکم نافذ ہوگا۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین وہ مسائل ہے کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ ان تمام باتوں کا اگر انکار آپ کر دیں گے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کا انکار کر دینے سے آپ کفر کریں گے، اور جس پر شریعت حکم کا حکم یہ نافذ ہوگا شریعت کا کہ آپ کو تجدید ایمان کرنی ہوگی۔ دوسری بات، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو تجدید نکاح بھی کرنے ہوں گے، اور اگر آپ بیعت ہے کسی سے مرید ہے تو پھر آپ تجدید بیعت بھی کریں گے۔ اب چند لوگوں کے عوام الناس کے بعض کفریہ کلمات اور بعض ایسے جاہلانہ باتیں اور سوالات جو وہ مذاقیہ طور پر یا پھر کھیل کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ کہہ جاتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، اور وہ ایمان جیسی قیمتی شے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر ایک پر یہ ہے کہ خدا
کوئی چیز ہے تو مجھے موت دے دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کوئی چیز ہے تو موت دے دے، ایسا کہنے والا پر حکم شرع کیا نافذ ہوگا؟ تو جواب سماعت کرے۔ بعض جاہل لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں یا دل شکستہ ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں کہ خدا کوئی چیز ہے، وہ مجھے موت دے دے۔ اگر خدا کوئی چیز ہے تو وہ مجھے موت دے دے، ورنہ خدا کوئی چیز نہیں معاذ اللہ۔ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ اس پر فرض ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے و نکاح کرے اور تجدید بیعت بھی کرے اگر مرید ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ بعض جاہل لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ حافظ یا مولوی بننے سے کوئی فائدہ نہیں اور احکام شرع پر عمل کرنے سے جینا دشوار ہو جائے گا۔ یعنی لا علم اور جاہل قسم کے لوگ یہ جملہ کہہ جاتے ہیں اور یہ جملہ بہت سخت ہے، ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، اس پر مذکورہ وہی احکام نازل ہوں گے جو اوپر میں نے بیان کیا، یعنی تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت بھی کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گالی والے القاب استعمال کیے، اور غیر معاذ اللہ کچھ جاہل یہ کہہ جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں گالی والے الفاظ استعمال کیے۔ ایسا کہنے والا اللہ تبارک و تعالی پر بہتان الزام باندھتا ہے، اس پر توبہ لازم ہے کہ تجدید ایمان و نکاح اور اگر مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ نماز کبھی کبھی پڑھنے کو بالکل نہ پڑھنے سے کمتر کہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں انہیں سمجھاتے ہوئے کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھے۔ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے، سمجھے، اس پر مذکورہ وہی احکام نازل ہوں گے جو اوپر میں نے بیان کیا۔ پانچواں نمبر پر ہے کہ اسلام کو گالی دینے والے کا حکم۔ کچھ جاہل لوگ معاذ اللہ اسلام کو گالی دے جاتے ہیں۔ اسلام بہت عظمت والا مکمل دین ہے، اسے گالی دینے والا کافر و مرتد ہو گیا۔ اب اسے چاہیے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور اگر تجدید بیعت بھی کرے اور اگر نکاح میں ہے تو تجدید نکاح بھی کرے۔ چھٹے نمبر پر ہے کہ مجھے مسجد سے نفرت ہے، چاہے آپ مجھے بدعتی کہے۔ ایسا کہنے والے کا حکم شرع پر کیا حکم ہوگا؟ تو غور کرے کہ کچھ لوگوں سے مسجد کے لیے چندہ دینے کا کہو تو کہتے ہیں کہ مجھے مسجد سے نفرت ہے، معاذ اللہ۔ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہے، توبہ و تجدید ایمان لازم ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے اگر ایسا کام نہیں ہوا تو ہم اپنا دین بدل دیں گے۔ کچھ لوگ اپنی لا علمی کی بنیاد پر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات پر وزن بڑھانے کے لیے کہہ جاتے ہیں اگر ایسا کام نہیں ہوا تو ہم اپنا دین بدل دیں گے۔ ایسا کہنے والے کا حکم کافر و مرتد پر ہے، توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح اور تجدید بیعت بھی کرے۔ آٹھویں نمبر پر ہے خدا تعالیٰ کو بھگوان کہنا۔ ایسا کہنے والے پر حکم شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ کچھ جاہل لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھگوان کہنا کفر ہے، ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہنے والے پر تجدید ایمان و نکاح لازم ہے۔ اس کفر پر آج کل بہت سے پڑھے لکھے بھی، بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے ایسے علماء جو جدید طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر میلاد شریف کو گندی گالی بکنے والے کا حکم۔ کچھ لوگ میلاد پاک کو معاذ اللہ گالی دے دیتے ہیں۔ میلاد شریف کو گالی دینا کفر ہے، قائل کو چاہیے کہ فوری طور پر توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح تجدید بیعت بھی کرے۔ 10ویں نمبر پر ہے کہ میں خدا اور رسول کو نہیں جانتا ہوں۔ ایسا کہنا کیسا ہے اور ایسے کہنے والے پر حکم شرع کیا نافذ ہوگا؟ تو سماعت کرے کہ کچھ بدبخت جاہل لوگ حالت غصہ میں کہہ جاتے ہیں کہ میں خدا و رسول کو نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ ایسا کہنے والا کافر و مرتد و بدبخت ہو گیا، اسے چاہیے کہ جلد توبہ کرے اور تجدید ایمان اور اگر نکاح میں ہے تو تجدید نکاح بھی کرے اور اگر مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے۔ اب تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت کا ایک آسان اور مختصر طریقہ سماعت کر لے کہ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو کفریہ کلمات آپ کے ذہن میں ہیں اور جن کو آپ مانتے ہیں یا پھر جو کفریہ کلمات آپ کہہ چکے ہیں اس سے سچے دل سے توبہ کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور پھر اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے، ہمیشہ یہ عہد کرے کہ اس پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر کے تجدید ایمان کرے
پھر تجدید نکاح کرے، اور اگر کسی کے مرید ہے تو تجدید بیعت بھی کرے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں سلسلہ وار پوسٹ اور آڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ اگر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔